ویلکم ٹو بند گلی. ویو کرنے کا شکریہ. اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز لازمی سبسکرائب کریں. ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور اچھے کمنٹس دیں. یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے. ایک رات میں سو رہا تھا. مجھے نیند میں لگا کوئی مجھے میرے نام سے بلا رہا ہے. شاید میں خواب دیکھ رہا تھا، مگر آواز مسلسل آ رہی تھی، یعنی کوئی بار بار بلا رہا تھا. گو کہ اس کا بلانا بالکل کریپی نہیں تھا. بالکل ایسا تھا جیسے کوئی پیرنٹ اسکول کے لیے اٹھاتا ہے، یا ایسے لگتا تھا جیسے ناشتے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے. میں نے آنکھیں کھولی تو ابھی ہر طرف اندھیرا تھا. میری نظر الماری پر پڑی جو میرے دروازے کے ساتھ تھی. اس میں سے ایک سفید منہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور بالکل کریپی انداز میں مسکرا رہا تھا. اس کا پورا جسم بالکل اندھیرے میں تھا، یعنی کہ اندھیرے میں گم تھا. مجھے اس کا جسم بالکل نظر نہیں آ رہا تھا. وہاں پہ ہر چیز پچ بلیک تھی، مگر مجھے اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا. اس کے سفید ہاتھ باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے اور وہ اپنی انگلیوں کو جنبش دے کر مجھے ویو کر رہا تھا. میرا دل مجھے پیٹ میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا. ڈر سے میری آواز بند تھی اور اس شدید خوف سے کہ وہ الماری سے کہیں میرے قریب نہ آ جائے، میں اپنے کمبل میں پورا گھس گیا. اپنا منہ بھی اندر کر لیا اور ایک چھوٹا سا ہول نکال کر اس سے دیکھا کہ کیا وہ شخص یا وہ چیز ابھی وہیں ہے یا چلی گئی. مگر وہ مسلسل وہیں تھی اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھے ویو کر رہی تھی. میں نے اپنا منہ اندر کر لیا اور خوف سے میرا دماغ بند ہو گیا. پتہ نہیں میں بے ہوش ہو گیا کہ میں سو گیا. جب اٹھا تو صبح تھی. میں نے بہت سوچا اور مجھے یقین آیا کہ یہ خواب نہیں تھا، بلکہ واقعی ایسا کچھ ہوا ہے جو میری الماری میں چھپا تھا. میں بہت ڈر گیا. میں نے اس بات کا ذکر اپنے والدین سے کیا. ان کو یہی لگا کہ یہ میرا وہم ہے. انہوں نے اپنی باتوں سے مجھے یقین دلایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جو میری الماری میں رہتا ہے. اس ویکینڈ پر ہم نے سلیپ اوور کے لیے ایک دوست کے گھر جانا تھا. چنانچہ میں اس رات گھر پہ نہیں تھا. اس رات میرے کمرے میں میری 2 سال کی کزن سوئی. اس کی ماما نے صبح میری ماما کو بتایا کہ رات کو کیرن الماری کی طرف منہ کر کے زور زور سے چیخ رہی تھی اور نو نو کی آوازیں لگا رہی تھی. کیرن ابھی پوری طرح بول نہیں پاتی تھی، اس لیے وہ شاید بتا نہیں سکی کہ اس نے کیا دیکھا ہے اور وہ کون ہے. مگر جب میں نے اگلے دن یہ بات سنی تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ وہی چیز ہے جس نے مجھے رات کو ڈرایا تھا. اس کے بعد بہت دن میں اپنے پاپا کو اپنے ساتھ سلاتا رہا یا ان کے کمرے میں سوتا رہا، اور اس کی وجہ سے مجھے وہ چیز دوبارہ نظر نہیں آئی. 3-4 سال گزر گئے. ہم وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے. میرے پاپا کسی کام کے سلسلے میں واپس اس گھر میں آئے. اس دن میں ان کے ساتھ تھا. میں لان میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا. وہاں ایک بچہ کھیل رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کس کمرے میں رہتا ہے. مجھے اس دن کا واقعہ بڑے اچھے طریقے سے یاد تھا. میں نے اس کو پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسی کمرے میں رہتا ہے جس میں میں رہتا تھا. تو میں اس سے مزید کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا، مگر میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا کہ وہ اس گھر میں رہ رہا ہے تو کہیں وہ میرا واقعہ سن کر ڈر نہ جائے. ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہ ہوا ہو. بس میں نے اتنا کہا. اچھا، میں بھی اسی کمرے میں رہتا تھا. وہ بچہ بولا، پھر تو تم اس سے بھی ملے ہوگے جو اس کمرے کی الماری میں رہتا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مجھے کپکپی سی آئی. اس بچے نے اطمینان سے کہا، بتاؤ. میں نے کہا نہیں تو. وہ مسکرایا. بولا، وہ اب بھی وہیں رہتا ہے. آدھی رات کو وہ مجھے آوازیں دے کر اٹھاتا ہے، اپنے سفید کریپی چہرے سے مسکرا کر مجھے دیکھتا ہے، اپنے سفید ہاتھوں سے مجھے ویو کرتا ہے اور اپنی لال زبان نکال کر میرے منہ تک لے آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے. یہ بات بتاتے ہوئے وہ بچہ بالکل نہیں گھبرایا، بلکہ مسلسل مسکراتا رہا. اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ وہی سفید چہرے والا ہے، کیونکہ اس کی مسکراہٹ بھی بالکل ویسی ہی کریپی تھی. پاپا اسی وقت آ گئے
اور میں ان کے ساتھ جلدی سے نکل گیا، مگر سمجھ نہیں سکا وہ بچہ کون تھا۔ کیا وہی تو نہیں جو اس الماری میں رہتا تھا؟